کرو. پیغمبر کہتے ہیں میں نے کثرت کے ساتھ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, کثرت کے ساتھ عورتیں. ایک عورت نے جرأت کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کثرت سے کیوں جہنم کے اندر, کیوں؟ ہمارے لیے جنت تو بڑی آسان ہے. 4 کام صرف عورت کرے, 4 کام. پہلا کام 5 نمازیں فرض, 5 نمازیں فرض, کوئی نوافل نہیں. دوسرا کام رمضان المبارک کے فرضی روزے. تیسرا کام اپنی عزت کی حفاظت. اور چوتھا اور آخری اور مشکل کام خامد کی فرما برداری. 4 کام تو کر. پہلا کام آسان ہے 5 نمازیں, دوسرا کام آسان ہے 30 روزے, تیسرا کام آسان ہے عزت کی حفاظت, چوتھا کام مشکل ترین کام آج کی عورتوں کے لیے پہاڑ جیسا کام خامد کی اطاعت, خامد کی فرما برداری. فرمایا 4 کام تو کر, جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے تو چاہے گی اللہ تجھے جنت میں داخلہ دے دے گا. فرمایا کثرت سے صدقہ کر, مال اللہ کے راستے میں دے, استغفار پر. میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا. کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کیوں کثرت سے دیکھا ہے؟ فرمایا تمہارے 2 گناہ, 2 گناہ بڑی چوٹی کے. پہلا گناہ تم لان تان بہت کرتی, فلاں پہ لعنت, اولاد پہ لعنت, خامد پہ لعنت. ساری عمر خدمت کرتا رہا, عید پر سوٹ لا کر نہ دیا. کہے گی جب سے تجھ سے شادی ہوئی ہے کبھی سکون کا لمحہ ہی نہیں آیا, یہ تو سارے باپ کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہوں, گھر سے لے کر آئی. ایک مرتبہ خامد نے ہاتھ کھینچ لیا, عورت نے ساری زندگی کی اس کے جو احسان اور قربانی تھی سر جھٹک کر پھینک دیے. پہلا گناہ. اور دوسرا گناہ خامد کی نافرمانی, خامد کی بغاوت. خامد آ رہا ہے گھر میں چماروں کی طرح شکل بھری ہوئی, بال بکھرے ہوئے, گندا گھر, اولاد گندی. اگر خامد نے کہہ دیا کیا شکل بنائی ہوئی ہے, کہتی ہے یہ ایڑ جو تیرا اولاد کا پھرتا ہے اس کو پالوں کہ اپنے آپ کو سنبھالوں, تجھے کھلاؤں یا تیرے مہمانوں کو کھلاؤں. خامد کی نافرمانی, خامد کی ناشکری. اور پیغمبر نے فرمایا تھا جب خامد تیرے دروازے پر آئے, تیرے سے ملاقات ہو, اس کی پہلی نگاہ تیرے چہرے پر پڑے تو اتنی خوشبو والی, اتنی بنا اور سنگار والی, اتنی تیار ہو کہ اس کی دن کی ساری تھکاوٹ تیرے چہرے پر نگاہ پڑنے سے ہی ختم ہو جائے. آج الٹی حالت. خامد گھر میں آیا, وہ ڈرتے ہوئے قدم رکھتا ہے کہ چڑیل کہیں گلے ہی نہ پڑ جائے, ڈر رہا ہے. گھر کے حالات ایسے ہیں, اللہ ماشاء اللہ سینکڑوں میں ایک عورت نیک ہوگی. کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے والیاں خامد کی نافرمانی, خامد کی بغاوت. اور خامد کہہ دے کہ دیکھ آج فلاں پارٹی میں جانا ہے, نور میرج ہال کے اندر شاہ صاحب کا خطاب ہے, سحری سے ہی تیار ہو رہی ہے, سر سے لے کر پیر تک ایک پیس ہے, لباس ویسا, چوڑیاں اس کلر کی, لپسٹک اس جیسی, میک اپ اس جیسا, پوری سر سے لے کر پیر تک. پتہ لگتا ہے کہ آج یہ میری بیوی کھڑی ہے, آسمان سے اتری ہے. خامد کا دل کرتا ہے میں اسے دیکھوں, لیکن کیوں تیار ہوئی کہ میرج ہال میں عورتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہ میرا لباس دیکھے گی, میں اس کا لباس دیکھوں گی, چیک ہوگا کہاں سے لیا تھا, کہاں سے خریدا تھا, پھر خامد کو ڈنڈا دے گی جس کے پاس گندے لباس تھے کہ مجھے بھی پیسہ ہی لا کر دے. میری ماں اور بہنوں, میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم میک اپ نہ کرو, جو چاہتی ہو کرو, سر سے لے کر پیر تک خوبصورتی جتنی چاہتی ہو کرو, جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یاد یہ رکھو یہ پہلا حق تیرے خامد کا حق, عورتوں کا حق نہیں. جہاں پارٹی اور فنکشن میں جانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے, ٹائم ہے, تیاری ہے, لباس ہے, تو اتنا ہی حق تیرے خامد کا ہے کہ جب وہ آ رہا ہے تجھے خبر ہو رہی ہے, اس کے لیے تیار ہو کر بیٹھ. تو گھر میں بیٹھے گی, وہ ہاتھوں سے پکا کر تیرے منہ میں لقمے دے گا. اور پیغمبر کی حدیث سن لیجئے, یہ خامد بھی توجہ کرے جو ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا رکھتے ہیں. مار پٹائی کا شوق ہے, گالی گلوچ کا شوق ہے کہ ماں باپ اور بہن بھائی آ گئے
اب عورتوں کو سمجھتا یہ ہے کہ اس سے جیسا کمی پاؤں کی جوتی، اس سے گندی کوئی شے دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں کو پتہ لگے بیوی کو قابو کر رکھا ہے، ماں کو خبر ہو، باپ کو خبر ہو، بھائی کو خبر ہو، بہنوں کو خبر ہو، بڑا جلاد خامد ہے، بیوی چسک نہیں سکتی۔ پیغمبر نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر کائنات کے اندر وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا، بیوی کنارے لگ گئی، اولاد کمرے میں چھپ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہ جی ایس ایچ او صاحب تشریف لے آئے، یہ جائیں گے تو کوئی لمحہ آئے گا۔ لوگوں، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک خراب تب بھی گاڑی تباہ، دوسرا خراب تب بھی گاڑی خراب۔ میرے موضوع سے جو متعلقہ بات تھی یہ ضمناً بات آ گئی۔ فرمایا تم کثرت سے جہنم کے اندر گناہ دو ہے، خامد کی نافرمانی، لعن طعن، غیبت، اس کو چھوڑ دیجئے اور خامد کی فرما برداری کیجئے، خامد کی اطاعت کیجئے، گرمی میں نرمی میں